السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی آپ لوگ نے ابتدائی آیات کی تلاوت سنی وہ ہے 29واں رکوع، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں، 229، 230 اور 231۔ ایک بات غور طلب رہے کہ کل سے، یعنی جو کل کی نشست گزری ہے جمعرات کی، اس جمعرات سے یہ آئلی قوانین اب شروع ہو چکے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق، انسانی تمدن، اس کی جڑ، اسی طریقے سے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، یہ ساری باتیں اور ان ساری چیزوں کا حکم آپ لوگوں کو کل کی نشست سے آنا شروع ہو گیا ہوگا نظر۔ کل کی نشست میں جو لوگ نہیں تھے وہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسی آئلی تسلسل کا ایک گویا کہ ضمن میں تسلسل برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ 29واں رکوع آئے۔ کل جو رکوع تھا 28واں رکوع، اور آج کا جو رکوع ہے 29واں، اور کل جو ہوگا انشاءاللہ 30واں، اور اتوار کی رات کو انشاءاللہ 31واں۔ گویا کہ یہ 28، 29، 30 اور 31 رکوع، یہ 4 مسلسل لگاتار رکوع طلاق یافتہ عورتوں کے ضمن میں ہے، اسی طریقے سے بیواؤں کے ضمن میں ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کا دودھ چھڑانا اس کے ضمن میں ہے، اور میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہیں اس کی روشنی میں تفصیل سے آپ لوگوں کو یہاں پہ ذکر نظر آئے گا ان 4 رکوع میں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ بسم اللہ کریں، کیونکہ ابھی ویورز بھی صرف 10-12 ہی ہیں، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ پرانی جو نشست ہماری ہوئی تھی اس میں ایک ہلکا سا میں آپ لوگوں کو ٹچ دے دوں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی معاشرہ جنم لیتا ہے اس میں انسانی تمدن کا بہت اہم کردار ہے، کلچر۔ یہ انسانی تمدن شادی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں کو ظاہر بات ہے شاید شادی کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور دونوں کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت شادی ہے۔ ظاہر بات ہے بیوی بھی یہ چاہتی ہے اس کی نسل چلے، شوہر بھی چاہتا ہے اس کی نسل چلے۔ اللہ نے اس قانون کو بہت اسٹرانگ اور بہت آسان بنا دیا شادی کے ذریعے سے۔ گویا کہ شادی تمہاری بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، تو دونوں شادی کرو جائز راستے سے، اور جائز راستے سے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اولاد تلاش کرو۔ گویا کہ ایک قانون اللہ نے بتا دیا کہ انسانی تمدن برقرار رہے گا شادی سے۔ اس میں ظاہر بات ہے شادی کے ضمن میں اولاد وجود میں آئے گی، اور اولاد سے پورا کا پورا خاندان وجود میں آئے گا۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت یعنی ہم مزاجی ہے تو وہ خاندانی نظام بھی اچھا ہی چلے گا۔ اب رہا یہ
خاندانی نظام میں میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے حاکم کس کو بنایا ہے؟ وہ حاکم بنایا ہے مرد کو۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت آپ لوگ کے سامنے بہت جلد آ جائے گی انشاءاللہ چند مہینوں میں۔ وہاں یہ آیت ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ گویا کہ جب تک شادی کا بندھن نہیں بندھتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، تب تک مرد بھی اللہ کی مخلوق میں سے اور عورت بھی اللہ کی مخلوق میں سے، ان دونوں میں برابری ہے، ایکویلٹی ہے۔ جہاں تک مورل ویلیوز ہیں برابر، جہاں تک ہیومن ڈگنیٹیز ہیں برابر، جہاں تک مخلوق ہونے کا کردار ہے اس کا اللہ کی نظر میں سب برابر۔ لیکن ایک بار بیوی اگر شوہر کے نکاح میں بندھ جائے اب یہ برابر نہیں ہے، اب شوہر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نکاح کی سربراہی میں آتی ہے عورت، وہ شوہر کے ذمے میں آتی ہے، اور شوہر کا حق ہوتا ہے کہ اس کو مہر دے، اور عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ مہر وصول کرے، لے۔ عورت خود سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں یہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے کہ یہ سارا کا سارا رشتہ اس کی ابتدا شادی کے سلسلے میں مہر سے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب آپ لوگوں کو اس رکوع مبارکہ میں مہر کا بھی ایک ہلکا سا ذکر نظر آئے گا۔ اس رکوع مبارکہ میں تو نہیں بلکہ اگلے رکوع مبارکہ میں نظر آئے گا، ابھی تو یہ ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹوٹل 4 رکوع ہیں، یعنی تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، ان چاروں نشستوں میں آپ لوگوں کو آئلی قوانین میاں اور بیوی کے، کیونکہ آپ میں سے کثیر تعداد عورتوں کی ہے، اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر بھی جھانکیے گا اور سوچیے گا، سارے کے سارے۔ میں بھی جھانکتا ہوں، آپ بھی جھانکیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، قرآن کا ٹیچر نہیں ہوں۔ ہر کوئی اپنے اندر جھانکے کہ یہ قرآن کتنا ایک عظیم کلام ہے۔ ہر قسم کی جتنی ہماری ٹینشنز ہیں ان کا مکمل علاج، گویا کہ ایک ضابطہ، کلی ضابطہ حیات وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہوئے بسا اوقات ایسے گزر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہمیں ان آیات کا ایک پس منظر ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیات گویا کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کو کہی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر قدم پہ آپ لوگوں کو قرآن ایک رہنما بنتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسا لگے گا کہ انگلی پکڑ کے آپ لوگ کو قرآن ایک سیدھی راہ پہ، صراط مستقیم پہ لے کر چل رہا ہے۔ یہ جو 4 رکوع ہیں، میں چاہتا یہ ہوں آپ لوگ اپنے جتنے اہل و عیال ہیں سب کو پلیز ان سنڈے تک کوشش کریں کہ یہ سیشنز اٹینڈ کر لیں، کیونکہ سنڈے تک پوری عورتوں کے جتنے آئلی قوانین ہیں اور نسوانی مسائل ہیں ان کا گویا کہ علاج ان 4 نشستوں میں ہے۔ ایک نشست ہماری کل کی تھی، جنہوں نے وہ ویڈیو اٹینڈ نہیں کری ہے، سیشن اٹینڈ نہیں کرا، وہ سن لیں۔ آج کی ہے دوسری نشست، پھر انشاءاللہ کل کی ہوگی اور 4 کی ہوگی۔ گویا کہ تمام طلاق کے جو بیسک مسائل ہیں، عدت کے بیسک مسائل ہیں، حلالہ کے بیسک مسائل ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کی جو بیسک وجہ، یہ سارے کی ساری وجوہات ان 4 رکوعوں میں آپ لوگوں کو، مطلب ان کا حل ان 4 رکوعوں میں آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ تو میرے خیال سے اتنا تعارف کافی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ کل آپ لوگوں نے جو 28واں رکوع پڑھا تھا، گویا کہ وہ عورتوں کے نسوانی مسائل سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ اسٹارٹ ہوا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ نبی آپ سے حیض کے بارے میں، جو عورتوں کے متعلقہ مسائل ہیں، حیض، مینسز، اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ حیض جو ہے، ماواری جو ہے، وہ ایک بری شے ہے۔ بری شے سے مراد ایک ناپاک چیز ہے اور بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے عورتوں کے لیے۔ تو کل والی نشست میں آپ لوگ کو حیض کے مسائل نظر آئے، اس کے بعد قسم کا ایک ذکر نظر آیا کہ قسمیں جو کھا بیٹھتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی عدت کیا ہے۔ ان کی عدت ہم نے بتائی تھی 4 مہینے، ڈسکس کری تھی قرآن کی روشنی میں۔ پھر کل ایک ذکر آیا تھا کہ اگر تم لوگ کا طلاق کا ارادہ ہی ہو جائے اپنی بیویوں کو، تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ 3 حیض تک، یعنی 3 ماہ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ گویا کہ ان 3 ماہ میں وہ عورت بھی شادی نہیں کر سکتی اور مرد کو بھی رجوع کرنے کا حق زیادہ حاصل ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہ ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کو حق زیادہ ہے کہ ان 2 طلاقوں کے اندر، وہ عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر گویا کہ 3 مہینے کے اندر اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں، تیسری نہیں دی، صرف 2 دی ہے، تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس میں عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، وہاں فساد ہوتا ہے، نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، مردوں پہ حق حاصل بہن کہ وہ ان کو گھر میں واپس بلا لیں، رجوع کا حق مرد کو زیادہ ہے، عورت اس میں نہیں بول سکتی کچھ۔ ہاں لیکن ایک بار عدت کے اندر اس نے ہی تیسری طلاق دے دی ہے تو بس ختم معاملہ،
اب عورت شوہر دونوں الگ ہو گئے، اب شوہر کا کوئی باپ بھی اس کو نکاح میں نہیں دے سکتا اس عورت کے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو یہ اللہ کے قانون بہت سخت ہیں، اور سختی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انسانی جو تمدن ہے وہ ایک دم برقرار رہے، وہ سیدھا رہے، کیونکہ انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ میاں اور بیوی کے فرائض، حقوق، ذمہ داریاں گویا کہ خاندانی تو الگ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو میاں بھی اس کی مخلوق ہے اور بیوی بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو گویا اللہ چاہتے ہیں نہ میاں کے ساتھ نا انصافی ہو اور نہ بیوی کے ساتھ نا انصافی ہو، اسی وجہ سے اللہ نے لگاتار 4 رکوع، 28، 29، 30 اور 31، یہ چاروں رکوع آپ لوگ کو نظر آئیں گے اس آئلی قوانین پہ۔ تو کل ہم لوگ نے 2 طلاقوں کی بات کر لی تھی کہ اگر عدت کے اندر شوہر رجوع کر لے، 3 مہینے کے اندر فرض کریں ایک شوہر نے 2 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کے اندر وہ رجوع کر لے اس عورت سے، تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے، وہ بیوی واپس اس کی مطلب منکوحہ میں آ جائے گی، یعنی نکاح یافتہ عورت ہوگی، وہ نکاح یافتہ عورت کہلائے گی۔ ہاں لیکن اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں، اب اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھیے گا، یہ قانون یاد رکھیے گا بس۔ تو اب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں۔ کل ہم لوگ کی بات ہو گئی تھی طلاق کے بارے میں، اب ہم لوگ یہاں سے آگے چل رہے ہیں 29ویں رکوع پہ، 229ویں آیت۔ یہ رکوع بہت چھوٹا ہے، صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 طلاقیں دے کر رجوع کرنے کا حق ہے۔ الطلاق مرتان، یعنی ایک دفعہ طلاق دی عورت کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر رجوع کر لے، لیکن ہو عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسری دفعہ طلاق دے اور عدت کے اندر رجوع کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن تیسری دفعہ دیکھ لی تو بس بھول جاؤ، اب بیوی جو ہے مسلسل قیامت کے روز تک سمجھ لو حلال نہیں ہے، حرام ہو گئی ہے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طلاقیں، اسی وجہ سے حضرت عمر جب بھی ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا کسی بیوی کو 3 طلاق دے کر اور مشورہ مانگنے آتا تھا حضرت عمر سے، اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوڑے پہلے کیوں لگاتے تھے، بعد میں مشورہ بتاتے تھے۔ کوڑے پہلے لگاتے تھے کہ یہ اتنا، بلکہ مشورہ بھی کیا بتاتے تھے، مشورہ یہی ہوتا تھا کہ وہ بیوی حرام ہو گئی ہے، لیکن کوڑے پہلے لگاتے تھے کہ تم نے یہ کیا حرکت کری۔ یہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اس کو میاں بھی اپنے غصے کو قابو رکھ کے دے اور بیوی بھی ایسے جذبات نہ بھڑکائے کہ شوہر اس کو وہ لفظ ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ان مردوں کے مابین کہ پتہ نہیں ایسی کیا چیز وہ لوگ کھا کر جاتے ہیں اپنے دفاتر، اپنے آفیسز، اور گھر میں پتہ نہیں کیا چنگیز خان بن کر آتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ایسا وربل ڈائریا کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ معاف کرے، کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ حلال راستہ محبت کے ساتھ ختم کرنے کو کہا ہے، لیکن انسان پتہ نہیں غصے کے جذبات میں بہہ کر پتہ نہیں اپنا ہی گھر برباد کر لیتا ہے، بعد میں روتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ قانون اب آپ لوگوں کو جو نظر آئے گا نا 29ویں رکوع میں، کتنا ٹھہر ٹھہر کے ایک دم مضبوطی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو سمجھایا ہے ہمیں، یہ غور کریے گا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو قاعدے کے موافقت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو، یا تو رخصتی دے دو بھلے طریقے سے، بے احسان، یعنی اب فیصلہ کرو، یعنی اگر تم نے 2 طلاقیں دے دی ہیں عورت کو تو اب مرد کے اوپر اللہ نے فیصلہ چھوڑا ہے، یا تو اس عورت کو روکو اپنے گھر میں، یعنی رجوع کرو، آباد کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ تنگ اور پریشانی کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ پچھلے غصے اپنے اتار رہے ہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ کر اپنے مائیں کے یہاں بیٹھ کیسے گئی ہے، اس کو آنے دو، میں اس کی خیر لیتا ہوں اور اس لیے رجوع ہوا جا رہا ہے، نہیں، یہ نہیں۔ تمہاری تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بمعروف، تمہاری تعریف کا حق یہ ہے کہ تم اس کو اگر گھر میں بلا رہے ہو تو تمہاری تعریف کا حق یہ ہے کہ تم اس کو معروف طریقے پہ لے کر آؤ، گویا کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ اس لڑکی کو اب واپس گھر میں آباد کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنی ماں کے پریشر میں بیوی کو لے کر آ رہے ہو اور بیوی کی پھر پٹائی ہو رہی ہے، یہ نہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا اگر فیصلہ کرو کہ اس کو گھر میں لے کر آؤ، یا دوسرا فیصلہ یہ کرو کہ رخصت کر دو، یعنی تیسری طلاق بھی دے دو اور پھر بس بات ختم، بھلے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ، یعنی جو معاملہ ہوگا اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ 2 نیت اپنی رکھو، یا تو گھر میں لے کر آؤ، رجوع کرو عدت کے اندر، یا تو خیر بات کہو، اللہ حافظ کہو، رخصتی کرو، لیکن ہو بمعروف، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں جو ہوتی ہیں
ہمارے معاشرے میں یہ طلاقیں دی جاتی ہیں، کتنی بے رحمی سے دی جاتی ہیں، یہ اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، میرے خیال سے ہر کوئی جانتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، یعنی مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی مہر کا اب خطاب آ رہا ہے۔ یعنی اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو اب وہ مہر کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے 2 لاکھ دیے، 10 لاکھ دیے، نہیں۔ ہاں، اگر عورت طلاق مانگے تب اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، تب اس کو چھوڑنا ہوگا، لیکن اگر مرد دے دے سب کچھ تو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آئے قنطارہ، اگر تم ان کو بھلے سونے کے سونے انبار دو پھر بھی 1 ٹکا بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے اس عورت سے۔ مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا، سوائے اس کے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں گے۔ مطلب یہ جو تم 2 طلاقوں کے بعد اگر تم رجوع کر رہے ہو تو تمہارے اندر بھی یہ نیت ہونی تو چاہیے اولاً یہ کہ اس کو گھر میں بساؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن اس طلاق کے بعد اگر تم تیسری طلاق دے رہے ہو تب تو وہ تمہاری بیوی پوری کی پوری حرام ہو گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ، لیکن اس دوران عدت کے دوران بھی تمہارے اوپر اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو مہر تم نے انیشل نکاح میں دیا تھا ان سے واپس لے لو۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو یہ احتمال ہو کہ اللہ کے ضابطوں کو وہ قائم نہیں کر سکیں گے۔ اب اللہ کے ضابطے کیا ہیں؟ اللہ کے ضابطے ہیں وہ فیملی لائف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ البتہ اگر وہ دونوں سمجھیں، یعنی میاں بیوی سمجھیں کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ کر سکیں گے، مطلب فیملی لائف میں ساتھ چلنا، اس کے ضمن میں اللہ کے احکامات کو وہ پورا نہیں ادا کر سکیں گے، اس کے آداب کو، اس کی شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، ساتھ چلنا مشکل ہے، تو اگر ہمارے درمیان اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اب آگے معاملہ خراب ہوگا، تو عورت کے مابین یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بتا رہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو عورت فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یعنی فرض کریں اگر کسی مہر کا، عورت کا مہر 10 لاکھ کا تھا، اب عورت بول دے کہ بھائی میں خلا مانگ رہی ہوں تم سے، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں، تم 10 لاکھ پورے نہیں دو، ایٹ لیسٹ 5 لاکھ دے دو، 5 لاکھ واپس اپنے پاس رکھ لو، یعنی گویا اس کو فدیہ دینا ہوگا، اس کو اس طریقے سے جان آزاد نہیں کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ مال جو اس نے لیا ہے حق مہر کی صورت میں، اگر اس کو شوہر سے آزادی چاہیے کہ اگر وہ اپنے اللہ کی حدود کی قائم اور اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اب ان کو یہ رشتہ جو ہے آزاد کرنا ہے، عورت بھی چاہ رہی ہے کہ آزاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بتایا ہے؟ اللہ یقیم حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو عورت کو یہ چاہیے کہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی وہی مہر جو انیشل نکاح کے وقت ہوا ہے اس میں سے اس کو کچھ نہ کچھ فدیہ دینا ہوگا۔ شوہر خود بھی نہیں مانگ سکتا، پہلی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، شوہر اس فدیے میں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں مانگ سکتا اگر وہ طلاق دینے کی نیت کر رہا ہے، لیکن اگر بیوی طلاق مانگ رہی ہے، بیوی یہ جائز مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو اس کو اپنے مہر میں سے کچھ حصہ فدیہ کرنا ہوگا، اگر وہ یہ سمجھتی ہے اللہ ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، اگر وہ یہ تو سمجھتی ہے اور بیوی بھی سمجھتی ہے اور شوہر بھی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو یعنی فیملی لائف کے ضمن میں اپنی زندگی موافقت مزاجی سے نہیں گزار سکتے، تب وہ یہ عمل کریں۔ تو آئی ایم شیور یہ پہلی آیت آپ لوگ کا جو پہلا حصہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا، آئی ایم شیور۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ ہے اللہ کی حدودیں، اس سے آگے تک مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی یہ حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا ہے طلاق کا، ابھی یہ ابتدائی 2 طلاقوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں حق مہر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کے تمام بڑے بڑے آئلی قوانین ہیں، یہ شریعت کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کے آگے مت بڑھو۔ حالانکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس سے پہلے روزے کے معاملے میں کیا آیا تھا؟ فلا تقربوها، وہاں وہ آیت آئی تھی کہ ان حدوں کو اس میں میاں بیوی جو ہے آپس میں روزے کی حالت میں مقاربت نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان روزوں کے ضمن میں کہ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہیں جانا، فلا تقربوها، وہاں روزے کی ضمن میں یہ آیت آئی تھی فلا تقربوها کہ اللہ کی اس حد تک قریب بھی نہیں جاؤ،
مبادہ یہ کہ تم ان حدوں کو توڑ بیٹھو. لیکن یہاں دیکھیں لفظ کیا ہے, فلا تعتدوها. یہاں لفظ یہ ہے کہ ڈونٹ بائی پاس دیم, اللہ کی شریعت سے آگے مت بڑھو, اس لیے کہ بہت دھڑلے سے میاں بیوی ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو کوئی دیکھتا ہے؟ مہر کے بارے میں کوئی سوچتا ہے؟ شوہر تو کہتا ہے بھائی مہر میں نے ہی دیا, پورا کا پورا میں رکھ لوں گا, اور بیوی جو ہے وہ تو جوتے کی پاؤں کی, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں پاؤں کی جوتی ہے, وہ تو ویسے ہی اپنا مہر لیے بغیر نکل جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ ہی لیجئے کہ میاں بیوی کی ان حدود کو پامال بڑے دھڑلے سے آج کے زمانے میں کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا, فلا تعتدوها, ان حدود کے آگے اپنے آپ کو نہیں بڑھاؤ. یعنی قانون یہیں رہ جاتا ہے, پھر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بار بار آپ لوگوں کو رکوع مبارکہ میں بار بار تقوی تقوی لگاتار آئے گا, کیونکہ تقوی ہی نہیں ہوگا میاں بیوی کے درمیان تو وہ سارے کے سارے جو لاز ہیں وہ تو فلالس ہو جائیں گے, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی, ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی. تو یہ جو دو طلاقوں کے کنٹینوس احکام سے اس آیت 229 میں سمجھ آ گئے ہوں گے. یا تو رجوع کرو یا تو فارغ کرو. رجوع اگر کر رہے ہو عدت کے اندر کرو اور گھر میں بسانے کی نیت ہو. اگر رجوع نہیں کر رہے ہو, فارغ کرنے کا حکم سوچ رہے ہو, تو فارغ کر دو, بیچ میں لٹکاؤ نہیں. اور اگر اسی عدت کے دوران اگر تم نے کوئی مہر بھی دیا ہوا ہے اور اگر دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کی قائم بازی نہیں کر سکتے, تو بڑے آرام سے, اگر عورت چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جو اس نے مہر لیا ہوا ہے اس میں سے کچھ اس کو فدیہ کرنا ہوگا. اور یہاں مرد بھی ڈائریکٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہیں 10 لاکھ دیے ہیں, میں 10 لاکھ تم سے واپس لے رہا ہوں, یہ بھی نہیں. کیونکہ عورت جب معلقہ ہو جائے گی, ظاہر بات ہے اس کا پھر نان نفقہ کس سے چلے گا, وہ اسی اپنا کیا کہتے ہیں مہر سے چلے گا نا. تو یہ کانسیپٹ ہے 229ویں آیت میں. تو آئی ایم شیور یہ میں آپ لوگ کو سمجھا پایا ہوں. لیکن اب تیسری طلاق کا بہت سنگین مسئلہ آ رہا ہے, اور اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا, کیونکہ بہت کم لوگ میرے خیال سے ان حدود کے بارے میں سوچتے ہیں, جو صرف ایک آیت میں 230 آیت میں آپ لوگ کو نظر آ جائے گا, اور بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جنہوں نے اپنے قرآن نہیں نکالے, میں گزارش کروں گا آپ لوگ ساتھ ساتھ نکال لیں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو. نیٹ کے ذریعے نکال لیں یا پھر گوگل کے ذریعے. 230ویں آیت, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اگر تیسری طلاق عورت کو ہو جائے تو پھر اس شوہر کے لیے وہ حلال نہیں رہے گی, من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, اس کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے. یعنی اگر تیسری طلاق دے دی گئی ہے, اب وہ عورت جائز نہیں ہے اس شوہر کے لیے جس نے اس کو طلاق دی ہے, جب تک کہ وہی عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے, اور پھر اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے تب جا کے وہ عورت اپنے فرسٹ شوہر سے حلال ہو جائے گی. اس پروسیس کو کہتے ہیں دوستوں حلالہ. اور اس کو کرانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ معاہدہ کر لینا کہ تم شادی کر لو, بعد میں اس دوسرے شوہر کو طلاق دے دو, اور شوہر بھی ملوث ہو اس میں دوسرا والا, اور طلاق دینے کے بعد پھر اپنے فرسٹ شوہر کے لیے تم ایک دم آرام سے حلال ہو گئی ہو. ان تمام عملوں پر, ان تمام اعمال پر جس کو حلالہ کرانا ہو اور کرنا ہو, ان تمام حلالہ کرانے والے مولویوں پر اور تمام حلالہ کرنے والے شوہر اور عورتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لیکن آپ کو پاکستان میں ایسے علماء مل جائیں گے, مولوی, ایسے مولوی مل جائیں گے باقاعدہ, جو کہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کہ جنہوں نے اس حلالہ پروفیشن کو ایک دھندا بنایا ہوا ہے, پروفیشن بنایا ہوا ہے. حلالہ مولوی مشہور ہیں, مختلف شہروں میں مشہور ہیں پاکستان کے. حالانکہ حضور نے لعنت فرمائی ہے ایسے مولویوں پہ, علماء پہ, جو کہ حلالہ کراتے ہیں. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ پروسیس ہے کہ اگر ایک شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے, اب وہ بیوی کسی اور معاہدے کے انڈر اگر شوہر سے کسی دوسرے ملی بھگت کے ذریعے سے نکاح کر لے, اور پھر شوہر ملی بھگت کے ذریعے سے اس کو طلاق دوبارہ دے دے, مطلب دوسرا شوہر نئی طلاق دے دے, اب وہ طلاق یافتہ جس کو دوسری طلاق ہوئی ہے اس لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ حلالہ کے ذریعے سے وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آ جائے. اس کو حلالہ کہتے ہیں. جو حلالہ کرواتے ہیں اس پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے. یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے یہ فطرت کے تقاضوں پہ چلے گا, یہ بات سمجھ لیجئے, فطرت کے تقاضوں پہ. یعنی اگر کوئی مولوی انوالو نہیں ہے, یہ ساری کی ساری کوئی ملی بھگت نہیں ہے, تب تو یہ جائز ہے.
یعنی فرض کرے ایک دوسرا شوہر مل جائے اس لڑکی کو، اور وہ دوسرا شوہر جو ہے وہ بھی اس کو طلاق دے دے، وہ یہ سوچے کہ بھائی اب مطلب پھر مسائل ہو رہے ہیں. فرض کرے ایک لڑکی کو طلاق ہوئی، اس نے کسی طریقے سے دوسرے شوہر سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، پہلی زندگی صحیح چل رہی ہے، پہلے ایک دو مہینے صحیح چلے، پھر دیکھا جائے دوسرے تیسرے مہینے پہ جھنجھٹیں شروع ہو گئی ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اور فساد ہو رہا ہے گھر میں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اب اس شوہر نے اس کو دوسری طلاق دے دی ہے، یعنی اسی لڑکی کو طلاق دے دی ہے. اب وہ حلال ہو جائے گی آٹومیٹک اس شوہر کے لیے جس نے اس کو پہلی دفعہ طلاق دی تھی. لیکن یہ معاملہ چلے گا فطرت پہ. پہلا شوہر مداخلت یا انٹرفیرنس نہیں کر سکتا، پہلا شوہر بھی، کہ تم جو ہے یہ اس سے شادی کر لو، میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کو طلاق دے دو، یہ واپس میرے نکاح میں آ جائے گی. یہ پہلے شوہر کو بھی حق حاصل نہیں ہے، نہ مولوی کو حق حاصل ہے، نہ خود اس عورت کو حق حاصل ہے. یہ معاملہ چلے گا پیور فطرت پہ. فطرت پہ مطلب اس دوسرے شوہر سے بھی فرض کریں طلاق کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو عقل آ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یار پہلا ہی شوہر صحیح تھا. خود اس عورت کے اندر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادتی تو میری ہی تھی، میں نے پہلے شوہر کی قدر ہی نہیں کری، میں نے پہلے شوہر کو اس کو وہ حیثیت دی ہی نہیں. اب دوسری مرتبہ جب تجربہ ہو گیا، یعنی دوسرے سیکنڈ شوہر سے جب ڈائیورس ملی ہے، اب اس کو خیال آ جاتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں غلطی میری ہی تھی. اب شاید وہ پرانے شوہر کی طرف دوبارہ جانا جاتی ہے تو اب اس کی اجازت ہے، لیکن یہ فطرت کے تقاضوں پہ چلے گا. اس میں کبھی بھی نہ وہ فرسٹ شوہر انٹرفیئرنس کر سکتا ہے، نہ کوئی حلالہ مولوی انٹرفیئر کر سکتا ہے، جس کو حضور نے لعنت فرمائی ہے ایسے عمل پہ جو یہ لے کے یہ کام کرتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اس آیت کو سمجھیے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ تیسری طلاق عورت کو ہو جائے اس کے لیے حلال نہیں رہے گا اس کے بعد یہاں تک کہ وہ سوائے کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر اس کو وہ طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور اپنی مزاج کے موافقت سے پہلا شوہر اور بیوی دوبارہ مل جائیں، اس میں کوئی مطلب گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہما راجعا ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، لیکن اگر وہ ملیں گے یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی اس فیملی لائف کو دوبارہ مینٹین کر سکیں گے، اللہ کی حدود پہ چل سکیں گے. یعنی اگر وہ حدود اللہ قائم ہی نہ کر سکیں، احکام شریعت کو مینٹین ہی نہ کر سکیں، نکاح کرنا ایک طریقے سے دوبارہ فساد کا باعث بن جائے گا. لہٰذا یہاں احکام شریعت دیکھیں کتنے بیلنس ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم فیملی لائف مینٹین کر سکو گے تب دوبارہ نکاح کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھنا پڑے گا تمہیں. یہ نہیں کہ دوبارہ شادی کر کے دوبارہ ایک فساد ہو رہا ہے، دوبارہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور دوبارہ جو اولاد ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈپریشن چل رہی ہے اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز چل رہے ہیں. یہ نہیں، نیت تمہاری یہ ہو اللہ ان یقیم حدود اللہ، کہ تمہاری نیت پیور یہ ہو کہ تمہیں ان کو گھر میں بسانا ہے اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کر رہا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو چاہے کہ علم حاصل کرے یا جن کے پاس علم ہے، یعنی حقیقتاً اللہ کا ایمان جن پہ اسٹرانگ ہوگا اور جن کو لگے گا کہ وہ اپنی اس شادی شدہ زندگی کو مینٹین کر سکیں گے، اللہ کے آئلی قوانین کو اس کو آرام سے ادا کر سکیں گے، تب تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے جو کہ علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل جن کو آلریڈی ہو. آخری آیت ہے 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی 3 مہینے عدت پوری ہو گئی ہے، تو یا تو روکو معروف طریقے سے یا تو بھلائی کے ساتھ آزادی دے دو، رخصتی دے دو، لیکن ہو معروف طریقے سے. او سرحوہن بمعروف، یعنی اگر فرض کریں کسی شوہر نے بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دی ہے، اب اگر وہ 3 مہینے کی عدت میں رجوع کر لے، لیکن رجوع کرنے کی نیت کیا ہو؟ بھلائی، بمعروف،
یعنی نیت ہو اس کی گھر میں آباد کرنے کی، یا تو یہ پروسیس کر لے مرد، یا تو رخصت دے دے، اسی دوران تیسری طلاق بھی دے اور بس رخصتی کے ساتھ الگ کر دے، بھلائی کے طریقے سے الگ کر دے۔ لیکن آگے دیکھیں کتنا لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ہاں ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے، ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، اس ارادے سے کہ ان پہ زرارہ ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، لِتَعْتَدُوا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم رجوع بھی کر رہے ہو لیکن تمہاری نیت میں فساد مچا ہوا ہے کہ اس بیوی کو آنے تو دو اپنی ماں کے گھر سے، پھر میں اس کی ذرا خیر لوں۔ غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ رجوع بھی اس نیت سے کر رہا ہے کہ پچھلے بدلے نکالوں گا، کہ نہیں کیا کیسے اس نے، یہ میرے گھر کو چھوڑ کے گئی کیسے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون تو اجازت آپ کو دے رہا ہے رجوع کرنے کا، لیکن آپ کی نیت کے اندر اتنا فساد ہے، لہٰذا تم نے قانون کا مذاق اڑایا ہے، تم نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کا گویا کہ ایک طریقے سے ناجائز استعمال کرا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے، زرار لتعتدوا، یہ نہیں کہ اپنے پرانے غم اور غصے نکال لو ان عورتوں سے، نہیں، یہ نہیں، بمعروف، بھلائی طریقے، ہر طریقے پہ بھلائی ہونی چاہیے، کیونکہ عورت بھی مخلوق اللہ کی ہے اور تم بھی مخلوق اللہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ بھی ظلم نہ ہو۔ جس طرح ایک حدیث کی بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے بندوں، اللہ تعالیٰ حدیث قدوسی ہم لوگوں سے ارشاد کر کے بتاتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنی نفس پہ بھی ظلم کو، اپنی نفس پہ بھی ناانصافی کو حرام قرار دے دیا ہے، اور میں نے لوگوں کے مابین بھی ناانصافی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جس طرح میں انصاف کروں گا روز قیامت تم لوگوں کے درمیان، اسی طریقے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ تم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی، لوگوں کے درمیان بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو شخص ان کو روکے گا زدم زدہ، یعنی ان کو تکلیف دینے کے لیے، گھر میں بلا رہے رجوع کے لیے اس لیے کہ ان کو تکلیف دے، وَمَن يَفْعَلْ، جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو گویا کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ قانون تو اللہ کا تھا کہ ان کو رجوع کر کے گھر میں بساؤ، لیکن گویا کہ تم نے اس اجازت کا ایک طریقے سے ناجائز استعمال کیا ہے، تو اس نے اپنی ہی جان پہ ہی اس نے ظلم کیا، ہمارا اس نے کچھ نہیں بگاڑا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا ٹھٹا نہیں بناؤ، ہنسی مذاق نہیں بناؤ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریس لو، سمجھو، مذاق اور ٹھٹا نہیں بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر تم سے کر رہا ہے جو اس نے تم پہ نچھاور کری ہے، یاد کرو اس نعمت کو۔ نعمت کیا ہے؟ تم میاں اور بیوی کو نکاح جیسے مقدس رشتے میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے تو تم میاں بیوی نہیں تھے نا، صرف لڑکا اور لڑکی تھے۔ تو ہماری اس عظیم نعمت کو یاد کرو، اس عظیم قرآن جیسی نعمت کو یاد کرو جس میں تمام احکام ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی، ان کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو ہم نے نازل کیا ہے کتاب کے اندر، والحکمہ، اور وہ اس میں حکمت بھی ہے، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو کے ذریعے نصیحت فرما رہا ہے، غور کرو، سوچو کس راستے پہ جا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، دیکھیں دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرو، انسانوں اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ بار بار آپ لوگ کو نظر آئے گا تقوی تقوی تقوی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح قانون ہے، قانون ہے، law is law, there can't be a law which has a flaw, and all flawless law is impossible۔ اس لیے بار بار تقوی، ورنہ تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا مذاق بنا لو گے، قانون یہیں رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو انسانوں، میاں بھی جان لے، بیوی بھی جان لے، وَاعْلَمُوا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب علیم ہے۔ علیم میں دیکھیں ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بھی ہے انسانوں کے لیے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، ہمارے احکامات کو ٹھٹا اور ہنسی بنا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، علیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا حرکت کر رہا ہے۔ اور یہ آیت جو اختتام ہوئی ہے علیم پہ، یہ ان ورثاء کے لیے بھی، اور ان ریلیٹیوز کے لیے بھی، اور ان کزنز کے لیے بھی، ان نندوں کے لیے بھی، ان بھائیوں کے لیے بھی، ان بہنوں کے لیے بھی، ان باپوں کے لیے بھی، ان ماؤں کے لیے بھی، ان چچیوں کے لیے بھی،
ان سب کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو تم میاں بیوی کے رشتے میں کود رہے ہو نا، اور اس مقدس رشتے کو مذاق بنوا رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، ایک دوسرے میاں بیوی کو اگینسٹ کر کے، اللہ جان لو علیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے کے شروع میں ہی جب معاملہ آیا تھا رمضان کے ضمن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی بھی مرد کے لیے لباس ہے، پوشاک ہے، اور مرد بھی بیوی کے لیے لباس ہے، پوشاک ہے. جس طرح لباس کے درمیان جسم اور لباس کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے درمیان سوائے ان دونوں کے کوئی بھی نہیں آ سکتا. ان کی اولاد بھی نہیں آ سکتی، ان کا باپ بھی نہیں آ سکتا، ان کی بہنیں بھی نہیں آ سکتی. لیکن آج کے ساتھ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ایک مقدس رشتہ اللہ نے اتنے عظیم کلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، اور ہم نے اسی کے اگینسٹ ساری حرکتیں کر دیں. سارے جو میاں بیوی کے فساد ہیں دوستو، آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ 2 رکوع پڑھ چکے ہیں، کل کا رکوع بھی پڑھ چکے ہیں، آج کا بھی. پورے رکوع مبارکہ میں آپ لوگوں کو کہیں نظر آیا کہ نندوں کا ذکر ہو رہا ہے، بھابھیوں کا ذکر ہو رہا ہے، بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کزنس کا ذکر کہیں نظر آیا آپ لوگوں کو؟ کہیں نظر نہیں آیا ہوگا. کیونکہ یہ مقدس رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کے لیے انسان مرد بھی اتنا عظیم ہے اور بیوی بھی اتنی عظیم ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تقوی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار دو، دنیا میں میرے عذاب کے اور میری غضب کے مستحق مت بنو، اور اللہ کے احکامات کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارو. اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارے لیے ہی روح و ریحان و جنت و نعیم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرہ ہمارا اس قرآن کے اگینسٹ ہو گیا ہے اور قرآن کی ان واضح تعلیمات کے اگینسٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاشرے کو واپس پلٹ دے اس قرآن کی طرف. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.